ہم ایک ایسے سوال پر غور کریں گے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہے، جو ہماری زندگی میں تبدیلی لانے والا ہے، اور وہ سوال ہے، کیا آپ نے خدا کی آواز سنی؟ ہم سب دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں اور چرچ جاتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی خدا کی آواز کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ہم سے بات کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ خدا صرف نبیوں، پیغمبروں اور پاسبانوں کا خدا نہیں کہ انہی سے بات کرے، خدا آپ کا خدا بھی ہے، اور وہ آپ سے بھی اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی وہ نبیوں، پیغمبروں اور پاسبانوں سے رکھتا ہے۔ اسی لیے آج وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ اس کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہی آج کا پیغام ہے کہ کیا آپ نے خدا کی آواز سنی؟ ہم دیکھیں گے کہ خدا کیسے کلام کرتا ہے، خدا کس طرح سے بولتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کے کلام کا سب سے معتبر ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یعنی خدا کا پہلا اور مضبوط ذریعہ اس کا کلام ہے، جس کے سبب سے وہ بولتا ہے، جس میں ہر آیت، ہر لفظ میں سے ہو کر وہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ پولس رسول تیموتھیوس کو جب خط لکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، خدا کے کلام کی افادیت اور اہمیت ظاہر کرتا ہے، خدا کے کلام کی امپورٹنس بتاتا ہے کہ خدا کا کلام جو الہام سے لکھا گیا ہے، روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے، خدا اس کے ذریعے سے بات کرتا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور خدا کی آواز کو سن سکے۔ دوسرا ذریعہ دعا ہے۔ دعا صرف مانگنا ہی نہیں، دعا صرف اپنی ضروریات کی فہرست لسٹ خدا کے سامنے رکھنا نہیں، بلکہ دعا دو طرفہ گفتگو ہے۔ جب ہم خاموش ہو کر دل سے خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو وہ نرمی سے ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہمارے دل میں بولتا ہے، ہماری زندگی پر اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے خدا ہم سے کلام کرتا ہے وہ خدا کا پاک روح ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی پاک روح جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہ تمہیں سب کچھ سکھائے گا، یعنی خدا کی آواز ہم تک پہنچائے گا۔ خدا کا روح بولتا ہے، خدا کا روح کلام کرتا ہے، خدا کا روح سکھاتا ہے، خدا کا روح آپ کے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے، خدا کا روح آپ سے گفتگو کرتا ہے اور خدا کی آواز آپ تک فہم پہنچاتا ہے۔ چوتھا ذریعہ جس کے ذریعے سے خدا ہم سے کلام کرتا ہے وہ ہے خواب، رویا اور خدا کے خادمین۔ پرانے اور نئے عہد نامہ میں بعض مقامات پر، بہت سی جگہوں پر خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ خوابوں اور رویاؤں کے ذریعے سے کلام کیا۔ آج بھی کچھ مقامات پر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہت کم۔ ہم جب خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو ہم اس پر غور کریں جب خدا کے خادمین خدا کا کلام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں زبور نویس بیان کرتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ خدا اپنے خادمین کے وسیلے سے کلام کرتا ہے، اپنی مرضی، اپنی آواز ہم تک پہنچاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے موجودہ دور میں خدا کی آواز کو پہچاننا کیوں مشکل ہے، یا اب تک مجھ تک خدا کی آواز کیوں نہیں پہنچی؟ کیوں خدا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ جس کے سبب سے ہمیں خدا کی آواز کو پہچاننا مشکل ہے وہ ہے دنیا کا شور شرابہ۔ ہر طرف موبائل، سوشل میڈیا، دنیا کی آوازیں، افراتفری، مادہ پرستی ہے۔ ان سب کے بیچ خدا کی نرم آواز کہیں گم ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ
جو خدا کی آواز کو پہچاننے میں مشکل کریٹ کرتی ہے وہ گناہ کی دیوار ہے۔ جب ہم گناہ سے بھرپور زندگی بسر کرتے ہیں تو ہماری روحانی سماعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 59واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کرتی ہے۔ گناہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے۔ گناہ خدا کی آواز سننے میں ہمارے کانوں کو کمزور کر دیتا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سن نہ سکیں۔ تیسری بات، بے ایمانی اور شک۔ جب ہم ایمان نہیں رکھتے تو ہم خدا کی آواز کو، خدا کے پیغام کو، خدا کی باتوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پہچان نہیں پاتے کہ خدا کی ہماری زندگی میں مرضی کیا ہے، یا خدا یعنی شک اور بے ایمانی آپ کے اور خدا کے درمیان رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ اگلا حصہ ہے کہ ہم اس کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں یا کس طرح سے تیار ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، دل سے تیار ہونا۔ دعا کے بعد تھوڑا وقت خاموشی سے خدا کی حضوری میں گزاریں، خدا کے کلام کی تلاوت کریں، باقاعدگی سے خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کی حضوری میں وقت گزاریں۔ یاد رکھیں خدا کا کلام ہی اس کی آواز ہے، کلام ہی کے ذریعے سے وہ بولتا ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، اگر آپ باقاعدگی سے خدا کی بائبل ریڈر نہیں ہیں تو آپ کبھی خدا کی آواز کو نہ سن سکیں گے اور نہ پہچان سکیں گے۔ سو ضرور ہے کہ ہم کلام مقدس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوسری بات، دعا اور روزے کی حالت میں ٹھہرنا۔ دعا اور روزہ آپ کے روحانی کانوں کو تیز کرتا ہے، آپ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، آپ کی سماعت خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیز ہو جاتی ہے، اور جب آپ دعا اور روزے کی حالت میں ٹھہرتے ہیں تو خدا آپ سے کلام کرنا شروع کرتا ہے۔ جب آپ پاکیزگی میں، توبہ کی حالت میں خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرتا ہے، کیونکہ گناہ کی دیوار، ناپاکی کی دیوار روزے کی حالت میں گر جاتی ہے اور ہم خدا کی قربت میں آتے اور بڑھتے ہیں۔ یوں ہم خدا کو سننا شروع کرتے ہیں اور خدا ہم سے کلام کرنا شروع کرتا ہے اور ہمارا خدا کے ساتھ تعلق مضبوط اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب خدا بولے تو ہم کس طرح سے سنیں؟ یعنی ہم نے ان تمام باتوں پر غور کر لیا کہ خدا کی آواز کو پہچاننا کیوں مشکل ہے، ان مشکلات پر غور کیا، ان کو دور کیسے کر سکتے ہیں، ان پوائنٹس پر نگاہ کی، اور اب سوال یہ ہے کہ ہم خدا کی آواز سن لیں تو پھر کیا کریں؟ جب ہمیں یہ سمجھ آئے کہ خدا بول رہا ہے، خدا کلام کر رہا ہے، خدا اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ پہلی بات، سنیں، خدا کی آواز کو سنیں، مکمل توجہ سے سنیں اور دل سے سنیں۔ دوسری بات، اس کو سمجھیں، بائبل مقدس سے تصدیق کریں۔ جب آپ خدا کی حضوری میں خاموشی سے ٹھہرتے ہیں، دعا یا روزے کی حالت میں خدا کے پاس آتے ہیں، جھکتے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، معافی مانگ چکے ہیں، اور آپ نے محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، خدا دعا کے بعد یا دعا میں خدا آپ سے بول رہا ہے، خدا آپ کے ساتھ اپنی مرضی یا آنے والے منصوبوں کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس کی تصدیق کیسے کریں؟ اس کی تصدیق بائبل مقدس سے ہو سکتی ہے۔ بائبل مقدس خدا کا الہام اور حتمی ذریعہ ہے جس سے ہم خدا کی مرضی کو جان اور پہچان سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ، بہت سے ایماندار اس راہ پر، اس جگہ پر پہنچ کر گمراہ اور برگشتہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا اور ابلیس کی آواز کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں اور بائبل مقدس کا سہارا نہیں لیتے، اپنے دل کی باتوں یا دل کی آواز کو خدا کی آواز بنا کر بہت سی گمراہیوں، بدعات اور مشکلات کا شکار بن جاتے ہیں۔ سو جب خدا آپ سے کلام کرے، بائبل سے تصدیق کریں اور خدا کے خادمین سے اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کریں، ضرور مشورہ کریں۔ تیسری بات، عمل کریں۔
یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم جب خدا کی آواز کو سنیں تو فرمانبرداری اور اطاعت خدا کی آواز کا سچا جواب ہے کہ خدا کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ عملاً دکھائیں کہ خدا نے آپ سے کلام کیا ہے اور خدا آپ کی زندگی سے کیا چاہ رہا ہے۔ جب آپ فرمانبرداری سے، وفاداری سے بھرپور زندگی بسر کریں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ جانیں گے کہ خدا آپ میں بستا ہے اور خدا کا اور آپ کا مضبوط اور گہرا شخصی تعلق ہے۔ بائبل مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے ایک ایسی شخصیت جس تک خدا کا کلام پہنچا، خدا کی آواز پہنچی اور اس نے خدا کے کلام کی فرمانبرداری کی۔ پرانے عہد نامہ میں سیموئیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، سیموئیل نبی کی پہلی کتاب اور اس کا 3 باب، جہاں خدا ایک چھوٹے بچے سیموئیل سے کلام کرتا ہے۔ جب خدا سیموئیل سے کلام کرتا ہے تو ابھی وہ چھوٹا ہے، ابھی وہ بچہ ہے۔ یاد رکھیں، ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو یہ کہہ کر بلا دیتے ہیں، یا دعا یا زندگی میں ان کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں، بڑے ہو گے تو سمجھیں گے، بڑے ہوں گے تو ان کو خدا کی حضوری میں بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، سیموئیل ابھی چھوٹا ہی تھا اور وہ خدا کی حضوری میں بڑھ رہا تھا، وہ خدا کی حضوری میں بیٹھنا جانتا تھا۔ اس کو خدا کی آواز کی اگرچہ سمجھ اس وقت نہ تھی، لیکن جب خدا نے اس سے کلام کیا تو وہ دوڑا ہوا ایلی کاہن کے پاس گیا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے آدھی رات کو خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور آدھی رات کو اٹھ بیٹھا۔ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں اس کو صبح مل لوں گا، اور نہ ہی اس کی بات کو ٹالا، فوراً اٹھا اور ایلی کاہن کے پاس گیا۔ ایک بار نہیں، 3 بار خدا نے اس کو بلایا اور تینوں ہی بار وہ ایلی کاہن کے پاس گیا۔ جب تیسری بار ہو گیا تو ایلی کاہن یہ سمجھ گیا کہ یہ پکار، یہ آواز خدا کی ہے، خدا سیموئیل سے خوش ہے، خدا سیموئیل سے کلام کر رہا ہے، خدا سیموئیل پر اپنے گہرے بھید اور مکاشفات ظاہر کرنے کو ہے۔ یاد رکھیں، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کسی بھی عمر کے حصے میں ہے، جب آپ عاجزی سے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں اور خدا کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خدا آپ سے کلام کرتا ہے، آدھی رات کو اٹھا کر بٹھا دیتا ہے۔ اگر ہم سننے والے کان رکھتے ہیں تو وہ پکارے گا اور آپ کو آواز دے گا، آپ کا نام لے کر بلائے گا۔ خدا نے سیموئیل کو نام لے کر پکارا، خدا نے پکارا سیموئیل سیموئیل، اور وہ اٹھا اور دوڑا اور بھاگا ہوا ایلی کاہن کے پاس گیا۔ ایلی کاہن جان چکا تھا کہ یہ آواز خدا کی آواز ہے۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اب جب وہ تجھے پکارے تو تو نے یہ کہنا ہے کہ فرما اے خدا تیرا بندہ سنتا ہے۔ کیا آج جب خدا ہمیں پکارتا ہے تو ہم فرمانبردار دل کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں؟ ہم اطاعت، فرمانبرداری اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فرما اے خدا تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور خدا نے اپنے گہرے بھید، اپنے مکاشفات، اپنے منصوبے، اپنی پلاننگ اسی رات سیموئیل پر ظاہر کی جب وہ چھوٹا ہی تھا۔ خدا عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کو کال کر سکتا ہے، آپ کو بلا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ کلام کر سکتا ہے۔ آج خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ اس کی آواز سنیں، آپ اس پر بھروسہ کریں اور اس کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ قائم کریں۔ آج ہی اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں اور سیموئیل کی طرح کہیں فرمائے خدا تیرا بندہ سنتا ہے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی آواز کو سنیں تو آئے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ میرے کان کھول دے تاکہ میں تیری آواز سنوں، میں روح کو اپنی
قبول کروں، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میرے دل کو پاک کر، اپنے کلام کو سمجھنے میں میری مدد کر، اور مجھے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ خدا کی اس آواز کو، خدا کے اس کلام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ نہ صرف آپ بلکہ بہت سے لوگ خدا کی آواز کو سننے کے لائق اور قابل ہو سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔